بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، عبدالرزاق لائٹ آف گائیڈنس نور ہدایت میں حاضر خدمت ہے۔ آج کا موضوع ہے کہ جو ہمارے بچے یا جو بھی ورکر وغیرہ ہیں جو باہر کے ملکوں میں جانا چاہتے ہیں وہ کس طریقے سے اپروچ کریں۔ ویسے تو اس پہ بہت ویڈیو بھی بن چکی ہیں، لوگ بڑے بڑے ویزوں کے بارے میں بتا چکے ہیں۔ اس میں بیٹا میں آپ سب خواتین و حضرات سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اف دیر از نو پین نو گین۔ اگر آپ گھر میں بیٹھ کے بالکل ریلیکس ہو کے صوفے پہ بیٹھ کے چاہتے ہیں کہ ایک ایجنٹ کو مقرر کر دوں، وہ مجھ سے 8 لاکھ روپے نے اٹھا کے مجھے وہاں پہ گریک پہنچا دے، موزمبی پہنچا دے، تو وہ آپ بہت ہی مطلب غلطی پر ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ جس ملک میں جانا ہے، آپ کو اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو اس کا پہلے دیکھیں، انٹرنیٹ پہ جائیں، اس ملک کا دیکھیں اسٹرکچر کیا ہے، ہنربا کیا ہے، اور آپ وہاں پہ جا کرنا کیا چاہتے ہیں۔ کوئی لینگویج کورس کرنا ہے، ٹیکنیکل کورس کرنا ہے، جاب کرنا ہے، تو اس کے مطابق پھر ان جگہوں کو آپ پروو کریں آہستہ آہستہ، اور اس میں جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہیں وہ ڈائریکٹ پوری کرتے جائیں۔ ایجنٹ کے ساتھ یہ ہے کہ وہ پیسے کے لالچ میں آپ کے مطلب اور کئی چیزیں مطلب ضائع کرواتے ہیں۔ کبھی کلرڈ پاسپورٹ کی تصویریں لے آئیں، کبھی کلرڈ آئی ڈی کارڈ کی تصویریں لیں، 500 روپے لیتے ہیں وہاں پہ باہر بیٹھا ہوا جو ایجنٹ ہے نا، کلرڈ آئی ڈی کارڈ کی 500 وہ لیتا ہے کاپی، وہ بندہ مجبور ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں جان چھوڑوں اپنی۔ تو میری سب سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ آپ برائے مہربانی یہ میرا فون نمبر نوٹ کر لیں، جو بھی ہے یہ اسکرین پہ آ جائے گا 032145211306۔ میں دوسرے طریقے سے بندوں کو ایڈوائز کرتا ہوں، لہٰذا مطلب کاروبار میں، جاب دیکھنے میں، کاروبار سٹارٹ کرنے میں، لیکن میں اس میں بھی آپ کو مطلب گائیڈ کر سکتا ہوں کہ کس طریقے سے جانا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ آج کا بڑا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بڑا بول بالا ہے، لیکن وہ بھی آپ کو انفارمیشن ساری 100% کریکٹ نہیں دیں گی۔ آپ ان سے پوچھیں گے جی مجھے بتائیں کس طرح کرنا ہو، کھر کر ٹھک کے 10-12 پیرے نکال دے گی، آپ اس کو اردو میں ترجمہ کر کے پڑھتے رہیں اس کو۔ لیکن پڑھنے لکھنے کے باوجود پھر آپ کو ان یونیورسٹیوں کی ویب سائٹ پہ جانا پڑے گا یا ان سے اپلائی کرنا پڑے گا، جہاں آپ کو اپنا ڈیٹا جو ہے وہ مطلب انکوائری میں ڈالنا پڑے گا۔ ایک تو یہ تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کون کون سے آپ کے مطلب ریلائبل ایجنٹ ان لاہور، کراچی، اسلام آباد، جہاں بھی پوری دنیا میں ہے۔ تو وہ میرا خیال ہے ایجنٹ تو ایجنٹ ہی ہوگا، جس ملک میں مرضی ہو، جس شہر میں مرضی ہو۔ آپ کو سب سے پہلے میرے خیال میں اپنے اوپر بھروسہ کریں، اور پہلے اپنا ذہن بنا لیں کہ آپ نے کس ملک میں جانا ہے۔ یہ نہ کریں کہ جی جس طرح یہ میڈیکل اسٹوڈنٹ کرتے ہیں، کوالیفائی کر لیے، ڈاکٹر بن گئے، تو وہ آگے ایک اور کورس ہوتا ہے، وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ مثلا گائنی میں کرنا چاہتی ہیں لڑکی، تو گائنی میں سیٹ کو انہوں نے کہا تھی چلے مجھے اس میں دے دیں، مطلب سرجری میں دے دیں، میں دیکھ لوں گی بعد۔ تو وہ سارا ان کا مطلب کیریئر بڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ بھی اگر آپ نے الیکٹریشین کا کورس کیا ہوا ہے یا جاب کرنا چاہ رہے ہیں، تو مستریوں کے کسی ویزے پہ یا اس پہ کسی پہ اجازت پہ نہ چلے جائے، کیونکہ وہاں جا کے بندہ بڑا خراب ہوتا ہے۔ یہ بات میں خاص طور پہ بتا رہا ہوں ان بچوں کی جو ان پڑھ ہیں، جو لیس ایجوکیٹڈ ہیں، ان پڑھ تو نہیں کہنا چاہیے، لیس ایجوکیٹڈ ہیں، اور ان کے ماں باپ پیسے دیتے ہیں ان کو کہ ویزا لو اور باہر نکل جاؤ، تو وہ پھر ایجنٹوں کے ہتھے چڑھتے ہیں، پھر ایجنٹ ان کی خوب کھال اتارتے ہیں۔ وہاں الیکٹریشین کا ویزا لے کے جاتے ہیں، الیکٹریشین ویزے پہ 15,000 5,000 مثال کی تنخواہ ہے، وہاں جا کے اس کو دے دیں گے جی تم یہ 2,000 روپے کام کرو، یہ راجہ مزدوروں کا کام ہے، مزدوری کا کام کریں، اینٹیں اٹھا کے دیں۔ تو اس پہ پھر آدمی کو مطلب بڑا شوق، بڑا صدمہ پہنچتا ہے۔ لہٰذا اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے والدین، پیرنٹس، فیملی کے ساتھ رہ کے جتنا وقت گزار سکتے ہیں، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے وہ کریں، پوری تحقیق کریں، پروو کریں، اور دیکھیں وہاں سے جوابات کس طریقے سے آ رہے ہیں۔ پیرل دیکھیں، اگر آپ کا کوئی دوست ایسے کام کر رہا ہے تو وہ اس کو بھی دیکھیں۔ میں اس کی مثال یہ اور بھی دے سکتا ہوں کہ 1963 میں سمجھ لیں میرے کزن تھے، وہ جا رہے تھے سی اے کرنے انگلینڈ، تو وہ میں نے کہا جی میں بھی سی اے کرنے انگلینڈ چلا جاؤں گا۔ میں اردو میڈیم میں پڑھتا تھا، وہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتے تھے، وہاں سے او لیول کیا، سیدھا ان کو ایگزامشن سرٹیفکیٹ ملا، وہ روانہ ہو گئے وہاں پہ۔ اب میں جناب کوشش کر رہا ہوں کہ میں بھی اس طریقے سے کسی انگلش اسکول کا میں لے لوں۔ انہوں نے کہا بھائی جان اس طرح نہیں ہوتا، آپ نے اگر پورا وہاں پہ سینئر کیمبرج او لیول کیا ہوا ہے تو پھر آپ اس طرح کر سکتے ہیں، ایسے نہیں کر سکتے۔ تو آپ یقین کریں
پتہ یہ چلا کہ بھی اب جو سی اے کا جو ایگزامینر سرٹیفکیٹ آپ کو ملے گا، یعنی انٹری ٹو سی اے کورس جو ہے، جو پروفیشن ہے، اس کے لیے آپ کو ڈگری کرنی پڑے گی۔ تو اس کے بعد میٹرک کے بعد پھر میں نے ایف اے کیا، اس کے بعد پھر میں نے گریجویشن کی، مطلب میں بی کام آنرس کیا۔ اس کے بعد جا کے میں نے اپنی ڈگری کے وہاں کاپی بھیجی، تو پھر مجھے وہاں پہ ایگزامن سرٹیفکیٹ ملا۔ اس کے بعد پھر آپ کا ویزا لگتا ہے، یا وہاں پہ جا کے آپ کو فرم میں آرٹیکل دے دیتے ہیں۔ یہ سارا میں آپ کو لمبا چوڑا اس لیے بتایا، یہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے۔ اگر آپ خود یہ کام نہیں کریں گے، کوئی بندہ آپ کو یہ کام نہیں کرے گا، اگر وہ کرے گا، چاہے وہ آپ کا بھائی ہو، دوست ہو، آپ کا ہمسایہ ہو، جو بھی ہے بندہ، وہ اپنی سمجھ کے مطابق کرے گا۔ لیکن پین چونکہ آپ کی ہے، میں یہ آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ اپنے گھر کے جو بھی کمفرٹس ہیں، مجبوریاں تو ظاہر ہوں گی، مطلب خاص طور پہ آج کل بہت زیادہ مجبوریاں ہیں، جب پٹرول کی پرائسز بہت اوپر چلی گئی، مہنگائی آئے گی، ابھی اور بھی آنے والی، تو اس کے باوجود آپ یہاں کا ماحول کر کے اس میں بہتر طریقے سے اچھی جگہ پہ جہاں پہ وہ کمٹ کرتے ہیں وہاں جانے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ آپ یہاں سے جلدی جلدی کوئی نہ کوئی چیز لے کے وہاں نکل جائیں، چلیں جی باہر تو نکل جائے گا، باہر تو نکل جائے گا، اور باہر نکل جاتے ہیں وہ پھر کسی جا کے صحرا میں اس کو اتار دیتے ہیں لانچوں کے اوپر یا کسی اور طریقے سے۔ اور دوسری چیز میں آپ کو یہ عرض کر دوں، اگر آپ نے جس ملک میں جانا، خدا کے لیے اس کی زبان تھوڑی سیکھ لیں، خاص طور پہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ کسی زبان میں اگر آپ نے مہارت لیں تو وہ انگلش ہے اور اس کے بعد عربی ہے، دونوں میں اگر آپ مہارت کر لیں گے تو بڑی اچھی ہوگی۔ لیکن جس ملک میں آپ کو کوئی ویزا مل رہا ہے یا چانسز ہیں جو بھی زیادہ ہیں، اور اس طرح کی انفارمیشن پہ یقین نہ کریں۔ میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ یہاں پہ ہمارے لڑکوں میں یہ انہوں نے کسی نے یہ افواہ پھیلائی ہوئی ہے کہ پاکستان والے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو پاس ہی نہیں کرتے، اور میرا کزن گیا تھا جی انگلینڈ میں، وہ پہلے ٹرم میں پاس کر کے 3 سال میں واپس آ گیا۔ اور جی میرا ماموں کا ایک بیٹا گیا تھا، وہ اتنا مطلب ہے سچ کرتے ہیں، حالانکہ وہاں پہ جو اوورسیز اسٹوڈنٹس کی جو پاس ریٹ ہے وہ 0.25% ہے۔ اس زمانے میں 68 کی 69 کی بات کر رہا ہوں، آپ کا پتہ نہیں کیا سلسلہ ہے۔ اس لیے آپ جو انفارمیشن ہے وہ ریلائبل انفارمیشن لیں، خود لیں، ایک سورس سے نہیں 2-3 سورسز جمع کریں، اور گھر کے خدا کے لیے کمفرٹس کو چھوڑ کے اس طرح در بدر نہ پھریں۔ پھر بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے کہ یار میں واپس کیسے جاؤں گا، چلو میں الیکٹریشین کا کورس نہیں ہوا تو پھر ٹھیک ہے یہ میں راج مزدوری کر لیتا ہوں، تو آپ سائڈ ٹریک اتر جائیں گے، وقت بھی برباد کریں گے اپنا، مطلب ہے آپ کا مطلب ہے آپ کی انا بھی ڈیمیج ہوگی کہ یار میں نے وہاں کچھ آیا ہوں اب یہاں کچھ ہو گیا۔ لہٰذا آپ کوئی ایسے بندے ڈھونڈیں جو ایجنٹ نہ ہوں، پڑھے لکھے ہوں، ان کا کوئی تجربہ ہو، ایکسپیرینس ہو، ان سے کنسلٹ کر کے خود سارا پروو کریں گے تو یہ آپ کی کامیابی ہے، ادروائز کوئی کامیابی نہیں ہے۔ آپ کا وقت برباد ہوگا، پیسہ برباد ہوگا، اور آپ کی عزت، انا عزت جو بھی کہتے ہیں اس کو، گھر والے بھی سوچیں گے کوئی وہاں جا کے کیا کام کر رہا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ اپنی محنت اور اپنا اس کا پھل میں خود ہی کھائیں۔ بڑی بڑی مہربانی اس دعا کے استاد رخصت ہوں کہ اللہ تعالیٰ اب ہماری قوم کو اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری قوم اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگے۔ یہ اس طرح سے پیسے کے پیچھے بھاگ بھاگ کے بندہ بڑا ذلیل و خوار ہوتا ہے، اور اب تو اور زیادہ ذلتیں آئیں گی کیونکہ باہر کے لوگوں کو بھی بند کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔